آج منظور پشتین نے وانا میں جلسہ کیا اور ان کے توقعات سے بھی زیادہ بڑا جلسہ تھا۔ جلسے میں منظور پشتین نے تقریر کی ہے اور بڑے عرصے بعد منظور پشتین کے ایسی کوئی تقریر سامنے آئی ہے۔ تقریر میں منظور پشتین نے بہت اہم موضوعات پر گفتگو کی ہے، جس کا آپ لوگوں تک پہنچانا بہت ہی لازمی ہے۔ سب سے پہلے منظور پشتین نے بلکہ دو تین چیزوں پہ انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے شہیدوں پر، جو لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا۔ دوسری چیز جو انہوں نے جس کا ذکر کیا، طالبان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا، اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور ایک لاسٹ جو چیز انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے پورے ملک کو، وہ پیغام کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل کروں گا۔ اس کے بعد بھی ولاگز بناؤں گا ان کے اس تقریر پہ، کیونکہ بہت ہی طویل تقریر تھا ان کا، انہوں نے اس میں بہت سی باتیں بھی کی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے انہوں نے اپنے شہیدوں کا ذکر کیا ہے، وہ ذرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے عارف وزیر کا ذکر کیا، جو علی وزیر کے کزن بھی تھے، کہ ان کی بھی جان چلی گئی کیونکہ وہ صرف اپنے حقوق کی بات کرتا تھا، اپنی عوام کی بات کرتا تھا اور اپنے وسائل اور اپنے اختیار کی بات کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے لیے اور اس وطن کے لیے، تو انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خلق قمر واقعے کا ذکر کیا، جس میں ایک کنٹروورسی ہوئی تھی، اور اس میں ایک یہ تھا کہ پاک فوج پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، تو وہ تو اس ٹائم بھی نہ تو میں ماننے کے لیے تیار تھا اور نہ کوئی اور میرے خیال سے ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ پاک فوج پر کوئی ایسے کس طرح حملہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہتھیار نہ ہوں، آپ کے پاس مختلف قسم کے بندوقیں نہ ہوں، آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، نہ آپ کے پاس ٹینکیں ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے، کس طرح آپ اپنے فوج پہ اس طرح حملہ کر سکتے ہیں؟ اور نہ اپنے فوج پر کوئی حملے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی اس ملک کی فوج ہے۔ لیکن پھر بھی اس طرح کی کنٹروورسی ہوئی تھی۔ اس میں 16 لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، جن کا آج منظور پشتین نے اپنے اسپیچ میں ذکر بھی کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئٹہ کے وکلاء کا ذکر کیا، جس طرح وکلاء نے اپنا ایک کردار ادا کیا تھا، ان کا بھی ذکر کیا۔ اور جو خلق قمر کے واقعے کا ذکر کر رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی وزیر پر انہوں نے ایف آئی آر کروایا، چونکہ اس طرح کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، پھر بھی انہوں نے ایف آئی آر کروایا علی وزیر پر، انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز جس پر انہوں نے گفتگو کی ہے وہ طالبان کا تھا۔ طالبان ایک بار پھر متحرک ہو رہی ہے اس ملک میں، اس ریجن میں، اور آج بھی طالبان کے لیے ان کے کہنے کے مطابق کہ ان کے لیے جنگیں ہو رہی ہے۔ منظور پشتین نے ایک بات بہت کلیئر کر دی کہ اس ملک میں جب بھی چین کے ساتھ بات ہوتی ہے، جب بھی سعودی ممالک کے ساتھ بات ہوتی ہے، عرب ممالک کے ساتھ، جب بھی انگلینڈ سے بات ہوتی ہے، جب بھی کسی اور ملک سے بات ہوتی ہے، تو پاکستان اپنے ہی لوگوں کو سامنے لے کر ان کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو سامنے کر لیتے ہیں، کیونکہ ان میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب وہ ہماری پختونوں کی بات آتی ہے، جب افغانستان اور کابل کی بات آتی ہے، تو یہ اپنے ان پختونوں کو پھر استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اب اس چیز میں ہمارے کام آ سکتے ہیں، اور ان کو استعمال کرنے کے لیے صرف اس جرگے کا اور اس چیز کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آج جو بڑا پیغام دیا طالبان کے حوالے سے کہ طالبان ایک دفعہ پھر متحرک ہو رہے ہیں اور ایک بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کا ہم بالکل حصہ نہیں بنیں گے۔ اور میں اپنے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے سارے لوگوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کا حصہ کوئی بھی بن گیا تو یہ اپنے لیے خود ہی ایک بڑے مسائل یہ لوگ پیدا کریں گے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، اس طرح کی جنگی بھی ہم نے دیکھی، اس طرح کی دہشت گردی بھی ہم نے دیکھی، اور جو طالبان اب دوبارہ سے متحرک ہو رہی ہے، اور بہت سے انہوں نے ان پہ کرٹیسزم کی ہے آج منظور پشتین نے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ طالبان کے ان متحرک حرکات پہ ہمیں بالکل کچھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پہ اسٹیٹ کو اپنا ایک نیریٹو بنانا چاہیے اور اسٹیٹ کو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آج منظور پشتین کی یہ جو کچھ باتیں تھی، انہوں نے کہا کیونکہ یہ طالبان کا جب بھی بات کرتے ہیں تو وہاں پر پھر چیک پوسٹوں کی بات آتی ہے، وہاں پر مختلف چیزوں کی بات آتی ہے، وہاں پر سیکیورٹی کی ایشوز آتی ہے، وہاں پر جو پہلے ہمارے ساتھ ہوا تھا وہی چیزیں دوبارہ سے پھر بحال ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے وہی ہماری عوام کے لیے ایک دردسر بنتی ہے، اور وہی ہمارے عوام کے لیے مسائل پیش کرتی ہے، بناتی ہے، اور مسائل سے ہمارے لوگ جو ہے وہ دوچار ہوتے ہیں۔
انشاءاللہ ان کے منظور پشتین کے آج کی تقریر کے حوالے سے اور بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ نئے ولاگ میں، لیکن یہ کچھ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ تھی تو اس لیے میں چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں. بہت زیادہ شکریہ.